بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ملک پاکستان میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے ان میں طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشن گوئی کا ایک نظر آنے والا ثبوت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں میں فتنوں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے گھروں کے اندر بارش کے قطرے پہنچ رہے ہیں، یعنی ہر بندہ فتنے کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو یہ ملحدین، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لبرلزم کا ٹولہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا پر بیٹھ کر دین کے اعتبار سے تبصرے کرنے والے ہیں کہ اگر دین پر انہوں نے گفتگو کرنی ہے مسجد کے لحاظ سے یا علماء کے اعتبار سے، تو اب یہ گفتگو کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی والے کو بلا لیں گے، کسی تجزیہ نگار کو بلا لیں گے، اور ساتھ ہی کسی دین بیزار ٹولے میں سے کسی کو بلا کر، تو اب اینکر ان سے سوال کرتا ہے دین پر، مساجد پر، نماز پر، تراویح پر۔ تو اب آگے سے جو تبصرہ آ رہا ہے لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جس شعبے کے ساتھ کسی کا تعلق ہو تو وہی اس کے اعتبار سے بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ کہ جس طرح ہم کرونا کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے بچنے کے اعتبار سے تدابیر اور جو اس کی لپیٹ میں آ گیا اس کا علاج، یہ تو سارے میڈیا والے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کر رہے ہیں، ماہرین سے رابطہ کر کے ان سے تدابیر پوچھ رہے ہیں۔ تو اب بیماری کے علاج کے لیے انہوں نے ایک ڈاکٹر کا انتظام کیا اپنے شو کے اندر، چینل کے اندر۔ تو اگر انہوں نے دین پر گفتگو کرنی ہے، مساجد پر گفتگو کرنی ہے، تو پھر ان کو عالم دین کو اپنے شو کے اندر انوائٹ کرنا چاہیے اور پھر ان سے دین کے اعتبار سے رہنمائی لیں۔ اس پر کچھ دین بیزار لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کی بات کیسے مانیں، ان کی تو باتوں کے اندر تضاد ہوتا ہے، ایک عالم کچھ کہتا ہے تو دوسرا عالم کچھ کہتا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟ تو موجودہ حالات کو اگر دیکھ لیا جائے تو کرونا پر ہی ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھاپ لیں گے تو پھر اس سے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ بات کی ہے تو مجھے تو ان کے ڈاکٹر ہونے پر ہی وہ یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ بات کی تو کی کیسے۔ اب دیکھیں ایک موضوع پر دو ڈاکٹروں کی باتوں کے اندر تضاد ہوا، لیکن کسی چینل پر اس کو موضوع نہیں بنایا گیا، اس پر تبصرہ نہیں کیا گیا کہ ڈاکٹروں کے بھی بنیادی طور پر اس تعلیم کے، طب کے، میڈیکل کے اصول تو بنیادی سب ایک ہیں، تو پڑھے ان دونوں نے ایک جیسے اصول، لیکن آگے کسی موضوع پر رائے قائم کرنے میں ان کا اختلاف ہوا تو کسی نے بھی اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ لیکن عالم دین ان کی بات کے اندر اگر تضاد ہوا تو ان کو بات مل گئی اور اپنا شو اس کے اندر دلچسپی اور سنسنی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے علماء پر تنقید کی۔ یہ جو علماء پر تنقید کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تنقید علماء پہ نہیں ہے، ان کے دلوں میں دین سے بیزاری ہے اور دین سے معاذ اللہ بغض اور نفرت ہے، لیکن چونکہ ملک پاکستان میں یہ علل اعلان ڈائریکٹ دین پر تو اعتراض نہیں کر سکتے، دین پر یہ تیر تو نہیں چلا سکتے، لیکن یہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی آڑ میں یہ دین پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی باتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی دین بیزاری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے چینل پر بیٹھ کر یہ کہا کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مذہبی پیشوا جو اسلام کے ہیں ان سے ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ میرے مال کی حفاظت ریاست کرتی ہے، جان کی حفاظت وہ ریاست کرتی ہے، تو ہمیں ان سے تو سروکار ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے
وہ یہ تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ ریاست مال اور جان کی حفاظت کرتی ہے، تو اسی طرح علماء یہ ہمارے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو ضرورت نہیں ہے علماء کی صحبت کی، علماء کی سنگت کی، تو میں کہتا ہوں پھر آپ ساری چیزیں اپنے سر پہ لے لیں۔ یہ جو میڈیا والے ہیں، اگر قرآن کی آیات کا مفہوم اب اینکر سمجھا رہے ہیں کہ وبا کے زمانے میں مساجد کو کھلا رکھنا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ حق ہے، تو پھر یہ ذمہ داری جو تم نے لی ہے دین کے فہم کی، تو دیگر ذمہ داریاں بھی لو۔ مساجد کی امامت 5 وقت کی وہ بھی تمہیں لینی چاہیے، اذان کی ڈیوٹی وہ بھی تمہیں لینی چاہیے، پھر نماز جنازہ کی امامت اس کی بھی ذمہ داری آپ کو لینی چاہیے، رمضان میں نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن شریف پڑھانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہونی چاہیے۔ الغرض یہ کہ پیدائش سے لے کر موت تک جو انسان کے دیگر اندر معاملات دین کے اعتبار سے جو علماء جن کو فیس کر رہے ہیں، تو یہ میڈیا والے ان کا بھی تو بوجھ اپنے کندھے پہ اٹھائیں، یہ ذمہ داری تو لیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دین سے مخلص ہیں، انہوں نے دین کا جو درد تھا اس کی بنیاد پر یہ بات کی، اور اس کی وہ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے نمازوں کی پابندی بھی کر لی اور اس کی امامت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ تو یہ ہرگز اس طرح نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں یہ جہاں پر علماء پر تنقید کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اگر دین کا درد ہے، دین کا پیار ہے، دین کے لحاظ سے تمہیں کچھ کر گزرنے کی خواہش ہے، تو پھر ان دنوں میں جب کچھ لوگ قادیانیوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر تمہاری زبانوں پہ تالے کیوں ہیں؟ جب ہر بات میں تم یہ چاہتے ہو کہ سنسنی پھیلائی جائے اور تہلکہ خیز خبر ہم میڈیا پہ چلائیں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اس پر تم لوگوں نے تبصرہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر تم نے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں ان سے تم نے رہنمائی کیوں نہیں لی؟ جو قانون ساز ہیں ان کے بارے میں تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ آئین کیا کہتا ہے؟ اور ساتھ میں تم عالم دین کو بھی بٹھاتے اور پھر کہتے کہ قرآن اور سرکار کی سنت کیا کہتی ہے، اس پر تو تم چپ بیٹھے ہو، تمہاری زبانوں پہ تالے لگے ہیں کہ تم ان کے لیے جو نفرت ہے اس کا تو اظہار ہی نہیں کر رہے غیر مسلم سے، چونکہ قرآن نے کہا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کہ ان پر سختی کی جائے، جو ان کے لحاظ سے اقلیت کے حقوق ہیں وہ ہم نہیں کہتے کہ ان کو نہ دیے جائیں، وہ دیے جائیں، لیکن ان کے اقلیت بھی نہیں شمار ہوتی، وہ غیر مسلم مرتد ہے، اس کے ساتھ جو ہمدردی کی جا رہی ہے، تو کتنا بڑا یہ جرم ہے اور کتنی بڑی یہ خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ اور پھر ختم نبوت کے ساتھ۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ اس پر گفتگو کرتے، لیکن اگر ہم دیکھیں ہمسایہ ملک ہمارا، انہوں نے جو مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت ہے اس کو کتنا ظاہر کیا اور کس لیول پر انہوں نے ظاہر کیا۔ ان کا ایک پارٹی کا لیڈر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں سے تم سبزی بھی نہ خریدو، ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے سبزی سے تمہیں کرونا ہو جائے۔ تو اب وہ تو مسلمانوں سے ایک ریڑھی پر بھی اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں چھوٹے لیول پر آ کر، لیکن ہمارے ارباب اقتدار وہ ایوان اقتدار میں بیٹھ کر ان کو ویلکم کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ ایک طرف دشمن وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ریڑھی پر بھی نفرت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو سینے سے لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی کہ میڈیا والے اس پر کچھ لوگوں کو بیداری کے لیے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھتے کہ آئین یہ ہے، سرکار کا دین یہ ہے، یہ کتنی بڑی دھاندلی کی جا رہی ہے۔ تو یہ اپنا کام جو ان کا ہے صحافت کا یا میڈیا کا وہ کریں، بقیہ جو علماء کی ذمہ داری ہے وہ آسان انداز سے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علماء کرام، علماء اہل سنت کا وہ دامن ہمیشہ تھامتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔